الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ آیت ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور آپ نے مجھ سے پوچھا، یا ابی ای آیت معک فی کتاب اللہ اعظم. اے ابی، تمہارے پاس جو قرآن ہے جس کے تم حافظ ہو، اس کی کون سی آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اللہ کے نبی جب کوئی سوال پوچھتے تھے تو پہلے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاتے تھے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن جب دوبارہ اللہ کے نبی نے وہی سوال پوچھا کہ ابی بتاؤ، ای آیت معک فی کتاب اللہ اعظم، اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس کون سی آیت سب سے عظیم اور سب سے گریٹ ہے؟ تو ابی بن کعب نے فوراً جواب دیا، آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، اللہ کی قسم اے ابو منذر، جو ان کی کنیت تھی، یہ علم تمہیں مبارک ہو. اس آیت کریمہ، اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے پاس، آپ کی صحبت میں رہ کر پورے قرآن کے حافظ تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی اتری کہ آپ ابی کو قرآن سناؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے کہا، اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. تو ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکم سنا اور یہ بشارت سنی تو پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ میرے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے، مجھے قرآن سنائیں گے؟
تو کہا ہاں ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رو پڑے۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات اپنے کسی بندے کا نام لے، اور معمولی چیز کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ ابی کو قرآن سناؤ، ابی کو قرآن پڑھ کے سنو۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے سامنے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، سب سے گریٹ آیت کون سی ہے؟ آپ سوچیں کہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کوئی موقع نہیں دیا کہ ایک ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں جا کے سوچ کے آنا۔ تمام ان 6000 سے زیادہ آیتوں کو غور کر کے فوری جواب دینا تھا، اور انہوں نے فوری جواب دیا۔ کہا آیت الکرسی۔ یہ آیت الکرسی، یہ رب العالمین کا قرآن جیسے پورا کلام ہے، آیت الکرسی بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کے جتنی بھی آیتیں ہیں سب کا معنی ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں توحید کا بیان ہے، اللہ کی صفتوں کا بیان ہے، اللہ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس اس میں بیان کیے گئے ہیں، جنت و جہنم کا بیان ہے، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ان کی ہلاکتوں کا بیان ہے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کا بیان ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت الکرسی ہی کیوں چنا؟ یہ آیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپروو کیا کہ ہاں بالکل تمہارا جواب صحیح ہے۔ آیت الکرسی میں ایسی کون سی چیز پائی جاتی ہے، کون سا معنی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار پائی ہے؟ اور اللہ رب العالمین کے کلام اس کے معنی کے اعتبار سے افضل اور مفضول ہیں۔ سارے کے سارے اللہ کے کلام ہیں، سب اللہ کا جو ہے ورڈ ہے، لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے، کنٹینٹ کے اعتبار سے جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، ایسے ہی آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کس قدر فقیہ تھے، ان کی سمجھ کتنی اعلیٰ تھی، ان کا فہم کتنا اونچا تھا کہ انہوں نے اس آیت کو قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا، سمجھا، جس میں اللہ رب العالمین کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید پر، اس کی یکتائی پر دلیلیں دی گئی ہیں، اور جتنی دلیلیں آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دی گئی ہیں، اتنا قرآن کی کسی آیت میں ایک جگہ بیان نہیں کی گئی۔ اسی لیے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کا بیان جہاں پر ہو، رب العالمین کا ڈسکرپشن جہاں پر ہو، ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ عظیم چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے، آپ دیکھیں، صرف ابی بن کعب ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس سریہ کا، اس فوج کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جو امیر تھے نماز جب پڑھاتے تھے تو نماز کی ہر رکعت کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے۔ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد وہ پڑھتے تھے۔ جو ان کے پیچھے لوگ تھے ان کو عجیب لگا، کیونکہ یہ عمل انہوں نے اللہ کے نبی سے نہیں دیکھا تھا، سنا تھا۔ جب لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے ایسا ایسا کرتے تھے، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ تربیت کا انداز ہے دینی بھائیوں، کسی سے کوئی نئی چیز دیکھیں، چاہے اپنے دوست احباب ہوں یا ملنے جلنے والے ہوں، اگر کوئی کھلا ہوا منکر کام نہیں کر رہے ہیں، جس کے منکر ہونے میں، گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ آدمی کر کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اسباب کیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ذرا ان سے پوچھو کہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا قل هو اللہ احد میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ اس سورت کے اندر رحمان کی صفتوں کا بیان ہے، رحمان کا ڈسکرپشن ہے، اللہ رب العالمین کا بیان ہے، وَأَنَا أُحِبُّ الرَّحْمَانَ، اور میں رحمان سے محبت کرتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ اس صورت سے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کا جو فہم تھا، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی دین کی، وہ اس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے جو دین کی بنیاد اور کی ہے، جو جنت میں دخول کی گارنٹی ہے، اور وہ ہے توحید. جن چیزوں کا بھی تعلق اللہ رب العالمین سے ہوگا وہ چیز اتنی ہی زیادہ گریٹ ہوگی. ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ سب سے گریٹ، سب سے اعظم، سب سے اکبر ذات جو ہے رب العالمین کی ہے. وہی خالق و مالک، وہی مدبر ہے، وہی ہر چیز کا جاننے والا، پیدا کرنے والا ہے. لہٰذا جو چیز اس سے جتنا زیادہ ریلیٹڈ ہوگی، جو چیز اس سے جتنا زیادہ متعلق ہوگی، وہ چیز اتنی ہی زیادہ برکت والی، فضیلت والی ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام دیکھیں، نہ انہوں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی وہ آیت سب سے عظیم ہے جس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، حوروں کا بیان ہے، تمام قسم کے نعمتوں کا، اور جنت میں ہر قسم کے جو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں بندے کو دے گا، وہ آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یا جہنم کا بیان ہے، یا جنگوں کا، لڑائیوں کا بیان ہے، یا پرانی قوموں کی ہلاکتوں کا بیان ہے، یا یوسف علیہ السلام کا قصہ جس میں بیان کیا گیا ہے. سورہ یوسف کی کوئی آیت نہیں، انہوں نے وہ آیت چنی جس میں رب العالمین کے بارے میں، توحید کے بارے میں بیان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دینی بھائیوں، یہ وہ آیت ہے جس کا صبح و شام ہمیں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، دن میں کم سے کم 5 بار ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سورہ نساء کی روایت ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں جانے سے صرف موت روکے رکھتی ہے. صرف موت، اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک دیوار ہوتی ہے، مرے گا اور جنت میں جائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقۃ الفطر کی جو کھجوریں تھیں اس کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، تو ایک چور رات میں آیا اور کھجوریں بھر بھر کے اپنے دامن میں رکھنے لگا. ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا. اس نے کہا کہ بال بچے زیادہ ہیں، غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ نے رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے، جس کو تم نے پکڑا تھا، اس نے کیا کیا رات میں؟ کہا اللہ کے نبی پکڑا تو تھا لیکن وہ رونے دھونے لگا، بال بچے کا بہانہ بنا کے، غریبی کا حوالہ دے کے جو ہے بہت زیادہ منت سماجت کرنے لگا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پھر آئے گا. دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا، پھر پکڑا، پھر اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا اگلے دن کی وہ پھر آئے گا. تیسری رات پھر آیا. ابو ہریرہ کو معلوم تھا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آئے گا تو آئے گا. تیسری رات پکڑا، رویا دھویا، بہت بہانہ کیا، کہا کہ آج نہیں چھوڑنے والا ہوں میں تجھے. اس نے کہا کہ میں تجھے ایک چیز ایسی سکھا کے جاؤں گا جو تیرے لیے بہت نفع بخش ہوگی، بہت فائدے مند ہوگی. کہا اچھا ٹھیک ہے بتا دو. صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے علم کے سب سے بڑے حریص صحابہ تھے. علم کے حریص مانے لالچی، سب سے زیادہ حرص رکھنے والے، علم سیکھنے والے، ایسا علم جو ان کے لیے خاص طور سے اخروی زندگی میں مفید ہو، دینی اعتبار سے مفید ہو، ایسے علم کے سب سے بڑے حریص تھے صحابہ. جب اس نے کہا کہ ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہارے لیے نفع بخش ہوگی، تو کہا اچھا ٹھیک ہے سکھا. اس نے کہا کہ رات میں جب تم بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ تمہارے لیے مقرر ہوگا، اور تمہارے لیے رات بھر جو ہے شیطان قریب نہیں آئے گا. رات بھر ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک گارڈ تمہارے لیے مقرر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ سکھا کے وہ چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی. ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا ہوا آج کا واقعہ؟ انہوں نے بیان کیا اللہ کے نبی وہ ایسا ایسا بول کے گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقک وہو کذوب. اس نے بات تو سچی کہی ہے لیکن بہت جھوٹا تھا، بہت بڑا جھوٹا تھا. بات سچی بتایا ہے لیکن جھوٹا انسان تھا، جھوٹا تھا وہ. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو کون تھا وہ؟ کہا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. کہا وہ شیطان تھا. شیطان جو ہے ابو ہریرہ کو یہ علم دے کر گیا.
یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا، آپ نے اس کو برقرار رکھا کہ اس کی بات سچی ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے سنت قرار پائی. کیونکہ اللہ اس لیے نہیں سنت ہے کہ شیطان سکھا کے گیا ہے، بلکہ اس لیے ہمارے لیے یہ پڑھنا سنت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا ہے، آپ نے سرٹیفائی کیا اس کو. تو ہر رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے صبح اور شام حدیث میں آیا ہے صبح و شام آیت الکرسی پڑھنی ہے. جو شخص صبح سے لے کر صبح پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آیت الکرسی 8 بار انسان دن میں پڑھتا ہے. یہ جو آیت الکرسی ہے جس کی اتنی فضیلت ہے، دینی بھائیوں، کوئی بھی آیت ہو، کوئی سورت ہو یا پورا قرآن ہو، یہ اپنے آپ میں صرف زبانی دہرانے سے یا بغیر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے صرف پڑھنے سے آپ کو کوئی فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے، یا آپ کی زندگی پر کوئی اثر مرتب ہونے والا نہیں ہے جب تک انسان اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ پورے قرآن کا جب یہ حال ہے کہ قرآن میں اگر انسان غور و فکر و تدبر نہیں کرتا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جس قرآن کو، جس کلام کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ہر قدم پر جہاں سے ہمیں گائیڈنس ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، زندگی جینے کا شعور ملتا ہے، حرام و حلال کی تمیز ملتی ہے، جائز اور ناجائز کا فرق ہمیں معلوم ہوتا ہے، جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تدبر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تو صرف تلاوت کرنے سے وہ فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے ہوتا یہی ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، قرآن کی تلاوت پہ تلاوت ہو رہی ہے، قرآن خوانی پہ قرآن خوانی کا پورا انبار لگایا جا رہا ہے، لیکن کفریات، شرکیات، بڑے بڑے الحاد اور بدینی زندگی میں انسان کے آتی جا رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ انسان یہ کون لوگ ہیں دامن تلے چراغ لیے بھٹک رہے ہیں اندھیرے میں روشنی کے لیے. چراغ پاس میں ہے لیکن اس چراغ سے، اس لیمپ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو جب قرآن کو نہ غور کرنے کی وجہ سے اللہ نے دھمکی دیا ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، تو قرآن کی جو سب سے عظیم آیت ہے، جس کی فضیلت اس کے میننگ کی وجہ سے ہے، اس کے مفہوم کی وجہ سے، اس کے کنٹینٹ کی وجہ سے ہے، اگر اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھیں گے تو صرف نماز کے بعد اس کو زبانی طور پر صرف دوہرا لینے سے جنت ملنے والی نہیں ہے. اس لیے دینی بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں اس قرآن کی سب سے عظیم آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں کہ کیوں یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم ہے اور کیوں اس کے پڑھنے کو جنت میں جانے کے لیے کنجی قرار دیا گیا ہے، کی بتایا گیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی یکتائی کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا بیان ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا ذکر ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کم سے کم 20 صفتوں کا، ایٹریبیوٹس کا بیان ہے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کے لیے کم سے کم 12 دلیلیں دی گئی ہیں. بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جن میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے. سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر بہت ساری آیتوں میں سورہ آیت الکرسی سے زیادہ آیا ہے، لیکن جس قدر توحید کا بیان، توحید کی دلیلیں آیت الکرسی میں دی گئی ہیں، کہیں پہ نہیں دی گئی ہیں ایک آیت کے اندر. اس آیت کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کا سب سے اسم اعظم، سب سے اچھا بڑا نام، اسم علم اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا الہ الا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی. یہ وہ کلمہ ہے جو سب سے عظیم کلمہ ہے، سب سے گریٹ کلمہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے عظیم کلمہ، سب سے فضیلت والا کلمہ جو میں نے اور تمام انبیاء نے مجھ سے پہلے کہا، وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، رسول بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، جنت و جہنم کو اللہ نے قائم کیا، میزان قائم کیا، ترازو قائم کیے۔ اسی کلمے کی وجہ سے انسان مومن اور کافر دو جماعتوں میں بٹے۔ یہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے انسان جنت و جہنم میں جائے گا، یہی کی ہے، یہی کنجی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے معانی کو عام مسلمان نہیں جانتے۔ عام مسلمان اول کلمہ طیب بچوں کو رٹا ڈٹا ڈالیں گے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بچوں کو نہیں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے۔ عموماً مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ اس کلمے کا معنی نہیں ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، فرعون بھی مانتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون بھی مانتا تھا۔ اللہ کی یکتائی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے، ایشور کو ایک مانتا ہے، سپر پاور کو ایک مانتا ہے۔ پرابلم جہاں ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ انسان اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن عبادتیں غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کی مستحق ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا نذر و نیاز، ہمارا ذبح، ہماری قسمیں، ہمارا توکل، ہمارا انابت، ہماری تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور عبادت کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، پہلی دلیل کیوں ہے اللہ ہی عبادت کے لائق؟ کیونکہ وہ الحی ہے۔ الحی زندہ ہے، زندگی ایسی ہے کہ اس کے لیے کبھی عدم نہیں تھا، اور اس کی زندگی ایسی ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو، توکل اس ذات پہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ یعنی عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو زندہ ہو، اور وہ زندگی ایسی نہ ہو کہ جس پر کبھی فنا ہو، کبھی نہیں تھا پھر آیا پھر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر یہی حالتیں گزری ہیں، یا تو وہ نہیں تھا پھر ہے اور پھر ختم ہو جائے گا، یا ہے اور پھر ختم ہو گیا، یا کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گا، یا بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جس کے اندر حیات ہی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں ہے۔ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے، وہ الاول والآخر، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے جن کو بھی انسان اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، آپ ان کے بارے میں غور کریں، یا تو وہ مردہ ہیں، جن کو انسان اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے، یا تو وہ مردہ ہیں، یا وہ زندہ ہیں لیکن وہ بھی ٹپکنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ان کے اوپر بھی فنا طاری ہونے والی ہے، یا وہ سرے سے ان کے اندر حیات ہی نہیں ہے، حجت جیسے پیڑ ہیں، شجر و حجر ہیں، اور بے جان سی مخلوقات ہیں، ان کو انسان پکارتا ہے۔ اسی لیے پہلی دلیل یہ دی گئی کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، اور اس کے اوپر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اور الحی یہ اللہ کا وہ نام ہے جس کے اندر وہ تمام صفتیں آ جاتی ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے لازم ہیں، جیسے کہ علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے۔ یہ تمام صفتیں، یہ تمام ایٹریبیوٹس خود اللہ رب العالمین کے نام الحی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ القیوم، وہ القیوم ہے۔ دینی بھائیوں، اس
آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھیں. جب مفہوم سمجھیں گے اور مفہوم سمجھنے کے بعد نماز کے بعد یا شام کو سوتے ہوئے جب اس کو ورد پڑھ کریں گے، اس کا ورد کریں گے، تو آپ کو لذت محسوس ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ رب العالمین کا بیان کر رہے ہیں. معمولی سینٹ اس کی تعریف کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. اور رب العالمین کا، خالق کائنات کی ہم تعریف بیان کریں گے، کتنا سکون محسوس ہوگا، کتنی مطلب انسان کو ٹرینکولیٹی حاصل ہوگی اس وقت. تو دوسری دلیل اللہ نے یہ دی، القیوم، وہ باقی رہنے والی ذات ہے. اور قیوم کا دو معنی ہے، جو خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھے، یعنی اس کو کوئی قائم نہ رکھے. وہ غنی ہے، سارے اس کے محتاج. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، سب محتاج ہو. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کو قائم کیے ہوئے، روکے ہوئے ہے. اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کوئی نہیں ہے جو ان کو روک سکے. ٹھیک ہے، پورے اسپیس کے اندر بلین اور ٹریلین پلینٹس ہیں، سب گردش کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹ میں ناچ رہے ہیں. ان کو کون گردش کیے ہوئے ہے؟ ان کو کون حرکت میں دے رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ کس نظام اور سسٹم کے تحت بڑھے ہوئے ہیں کہ اپنا راستہ نہیں بھولتے؟ یہ رب العالمین ہی ہے جو ان کو روکے ہوئے. اللہ ذرا بھی ایک ہٹیں تو پوری کائنات مل کے جو ہے اس کا ٹریک نہیں بدل سکتی ہے. سورج کا ٹریک بدل دے، زمین کا ٹریک بدل دے. یہ اللہ ہی ہے جو اس کو قائم کیے ہوئے. تو جو ذات دوسروں کو قائم کیے ہوئے ہے، سارے لوگ جس کے محتاج ہوں، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اور جو خود محتاج ہو، جو خود اپنی بگڑی نہ بنا سکتا ہو، اس کے پاس جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اگر مکھیاں لے کر بھاگ جائیں، اللہ نے فرمایا تو اس کو بھی نہیں چھین سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو انسان اللہ کو چھوڑ کر، حی اور قیوم ذات کو چھوڑ کر پکارے، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ان دو ناموں الحی اور القیوم، ان دو ناموں کے بارے میں علماء و مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کے اسم اعظم ہیں، اللہ کے گریٹ نیم میں سے ہیں. اور ان دونوں ناموں کا حوالہ دے کر انسان اگر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. جب دعا کریں تو فلاں کے وسیلے، فلاں کے واسطے، فلاں کے صدقے سے دعا نہ مانگیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیں. اے حی اور قیوم، اے زندہ اور باقی رہنے والی ذات، میری یہ تکلیف دور کر دے، میری بیماری دور کر دے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور تو زندہ ہے، تو باقی رہنے والی ذات ہے، اے میرے مولا، تو میری اس تکلیف کو دور کر دے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ اس کی کامل قدرت اور کامل حیات کی دلیل ہے کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی. اونگ اور نیند کس کو آتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جس کو تھکاوٹ آتی ہے. انسان دن بھر تھکنے کے بعد اس کو اگر نیند نہ ملے تو اور اس کی تکلیف اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، اس سے کچھ کیا نہیں جاتا ہے، حرکت نہیں ہو پاتی ہے. رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ اس کے کمال حیات، مکمل زندگی اور مکمل استغنائی سے کی دلیل ہے. رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. رب العالمین کے علاوہ جو کچھ بھی اس پوری کائنات میں، یونیورس میں ہے، سب اسی کا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں زمین اور آسمان میں. انسان، ہم اور آپ جن چیزوں کے مالک ہیں وہ ملکیت عارضی ہے. ملکیت عارضی ہے، یا تو وہ چیز جس کا انسان مالک ہے اس کی زندگی میں وہ چیز چھن جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، یا یہ کہ جس چیز کا انسان مالک ہے اس کو اس دنیا سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ ملکیت جو ہے ٹیمپریریلی ہے. انسان جس چیز کا بھی مالک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو وقتی طور پر مالک بنایا ہوا ہے. قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی شہنشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو ملک چھینتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے عزیز بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل بناتا ہے. بیدک الخیر. جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے،
اور سارے لوگ اس کے محتاج ہوں، اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس انسان جائے مانگے جو مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ سب اللہ کی بادشاہت کے تابع ہیں، اللہ کی کنگشپ میں وہ آتے ہیں۔ اب جو خود مملوک ہے، جو خود غلام ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود کسی اور کی پراپرٹی ہے، اس سے جا کے کچھ مانگو تو اس سے زیادہ کم عقلی اور کیا ہو سکتی تھی بھائی؟ یہ آیت کریمہ یہی سکھانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں صبح و شام کہ آپ کو یقین ہے کہ سارا مالک، ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی چیز تک ساری چیزوں کا مالک جب وہ ہے تو ہمیں مانگنا بھی اسی سے چاہیے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، سجدہ بھی اسی کا کرنا چاہیے، جھکنا بھی اسی سے چاہیے، مانگنا بھی، دعا بھی اسی سے کرنا چاہیے، استغاثہ بھی اسی سے کرنا چاہیے۔ ہر چیز لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بنا شفاعت کر سکے؟ شفاعت یہ بھی اللہ رب العالمین کی کامل قدرت اور اس کے کامل بادشاہت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بنا کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ شفاعت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ قومیں گمراہ ہوتی ہیں۔ ما نعبدهم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے نہیں، یہ لات و عزا جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں یہ انہیں ہم معبود نہیں بناتے ہیں، یہ تو بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریبی بنا دیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جنہیں شیطان نے ورغلایا ہے، شیطانی دلیلیں دے کر ان کو تھپتھپایا ہے کہ جو تم کر رہے ہو بہت بڑھیا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، یہ تمہیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچائیں گے، تم کہاں اللہ کہاں، اتنی بڑی ہستی کے پاس تم کیسے جاؤ گے؟ یہ اللہ کے ساتھ جو ہے بدگمانی ہے دینی بھائی، اللہ کے ساتھ بدگمانی۔ ہم نے اللہ کو جو ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرح بنا دیا کہ جیسے ان سے ملنے کے لیے ہمیں پی اے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی کسی پی اے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پی اے یہی لوگ ہیں جو دنیا میں اولیاء کے نام پر جو بازار گرم ہے، یہی ہمیں اللہ تک ملائیں گے، نعوذ باللہ۔ ما نعبد من اللہ لیقرب، اللہ نے فرمایا ہے شفاعت کے تعلق سے 3 باتیں مختصراً دینی بھائیوں بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے شفاعت کے تعلق سے ایک اہم بات یہ کہی ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اور شفاعت کی التجا کسی اور سے کرنا جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ مالک کوئی اور ہے، مانگ کسی اور سے رہے ہو، شفاعت پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے۔ شفاعت یقیناً ہوگی، اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو یہ شرف دے گا، وہ شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، اللہ کے راہ میں شہید جو ہوئے ہیں وہ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اجازت ہو۔ پہلی چیز اللہ اجازت دے گا، اٹھو شفاعت کرو۔ دوسری چیز جس کے لیے شفاعت ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگا، بلا رضامندی کے شفاعت نہیں ہوگی، جس سے راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی کافر و مشرک کے حق میں جو ہے انسان شفاعت کرے، شفاعت کرنے والے سے راضی، جس کے لیے شفاعت ہو رہی اس سے راضی، اور اللہ صرف اسی سے راضی ہوگا جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ نے پوچھا، اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جنہیں آپ کی شفاعت قیامت کے دن ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی کرو گے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ، سنسیئرلی، دل کی گہرائی کے ساتھ، شرک سے بچتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دعا جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور تمام انبیاء کو دیا تھا، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ دعا ضرور میری امت کے حق میں قبول کی جائے گی، لیکن صرف اس کے لیے یہ شفاعت ہوگی من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا،
کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا، کسی کو ذرہ برابر بھی اس کائنات کا مالک نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب اپنے اپنے صوبے کے اپنے اپنے علاقوں کے مالک ہیں اور سب لوگ جو ہے اگر کچھ لینا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، دھما کے پاس جاؤ، یہ علاقہ اللہ نے فلاں کو حوالے کر رکھا ہے، فلاں ایریا فلاں کے حوالے کر رکھا ہے، فلاں ملک فلاں کے حوالے کر رکھا ہے، یہ اقطاب ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ فلاں ہیں، ان لوگوں سے جا کے مانگو۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑا ظلم اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مالک کوئی اور ہے اور اس مالک کے ساتھ آپ نے اس کے ایسے شرکا بنا رکھے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ تو یاد رکھیں، شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگا، جس کے لیے شفاعت ہوگی اللہ اسے راضی ہوگا، اور اللہ صرف اسی سے راضی ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے جب دعا مانگیں تو یہ دعا مانگیں، اے اللہ تو قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یہ دعا مانگنی ہے دینی بھائیو، اے اللہ تو قیامت کے دن ہمیں، یہ نہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرنا، نہیں، اللہ کے نبی شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ شفاعت قل للہ الشفاعت جمیعا، پوری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یشفع عنده الا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، ان کے آگے ان کے پیچھے تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جس کو ہر چیز کا علم ہو وہی ذات صرف عبادت کے لائق ہوگی۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کی پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی اناڑی، تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، تھوڑا بہت ٹی ٹو کرنے کا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، تھوڑا بہت۔ خضر نے موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ ہمارا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیے نے سمندر کے اندر چونچ ماری ہے، اس کی چونچ میں جتنا پانی آیا نا اس سے بھی کم ہے۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے، باقی سارے لوگوں کا علم جو ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تھوڑا بہت ایک ڈراپ آف اوشن، ایک سمندر کا ایک قطرہ جتنا ہے، اتنا پوری کائنات کا علم سارے لوگوں کے پاس ہے۔ تو عبادت اس کی کرنی ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم۔ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ رب العالمین کی کرسی جو موضع القدمین جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے، اس کی کرسی ہر پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اور زمین اور آسمان کی حفاظت کرنے سے رب العالمین کبھی تھکتا نہیں ہے، اور وہ علی ہے، بلند ہے، اور وہ عظیم ہے، گریٹ ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت الکرسی، دینی بھائیوں اس معنی اور مفہوم کو، توحید کے ان دلیلوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور نماز کے بعد یا سوتے وقت یا صبح و شام کے اذکار میں اس کا جب ورد کریں تو ان معانی کو اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑے، ہم شرک سے محفوظ رہیں، شرک کے چور جو دروازے ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں، اور یہ جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ دلیلیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے اس کے طفیل میں اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین تو ہمیں توحید کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ شرک اور بدعت کے شکار ہیں، الہ العالمین تو انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ان کی زندگی کو توحید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، میرے مولا تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو لوگ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مومن مرد اور عورتیں، مومن بھائی بہن دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں کا شکار ہیں، الہ العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین، جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا ختمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔